السلام علیکم ویورز، میں ہوں ثاقب سعید اور میرے ساتھ میرے دوست عبداللہ محمد موجود ہیں، ڈان ٹی وی سے وابستہ ہیں۔ آج ہم ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے بہت ہی پروفیشنل صحافی تھے، ایک ذہین ترین صحافی میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن ایک بدقسمت واقعہ جسے ہم کہیں اب، یا ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، اب ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو قتل کیا گیا، حادثہ ہوا ان کے ساتھ، یا جو کچھ بھی ہوا، یہ ٹائم لگے گا اس میں جو حقائق ہیں سامنے آنے میں۔ تاہم پوری صحافتی برادری اور پورا ملک جو ہے اس حوالے سے غمزدہ ہے۔ تاہم اس کے مختلف پہلو ہیں، کچھ لوگوں کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں مختلف لیڈرز کی جانب سے، اور ٹویٹر پہ یہ معاملہ بڑا اب سامنے آ رہا ہے، کچھ لوگ مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تاہم عبداللہ سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس پہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت ہے ہماری، ان کا کیا موقف ہے، اس کے ساتھ ساتھ کینیا کی جو پولیس ہے ان کا آفیشیل ورژن کیا ہے۔ عبداللہ، آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان سے تھوڑی سی جو تفصیل ہے یا جو آپ کے سامنے وہ جو حقائق ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھو، ارشد شریف صاحب جو ہے وہ اس کی جو موت ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بڑا دھماکہ تھا بطور صحافی، اور بہت دردناک تھا۔ میں رات کے 3 بجے یا 2 بجے سونے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ یہ خبر آئی، تو پھر بار بار میں چیک کر رہا تھا کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم تھوڑا سا کچھ سیکنڈ میں ارشد شریف صاحب کا بیک گراؤنڈ بتاتے، اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ صحیح۔ کیونکہ ہم ہر بات جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ایویڈنس کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور بہت سارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ ایک تو یہ کہ ارشد شریف صاحب جو تھے وہ سیلف میڈ انسان تھے۔ صحیح بات۔ صحافت میں اس نے اپنے بل بوتے پر نام بنایا تھا اور نام کمایا تھا۔ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کو اگر ہم دیکھیں تو اس پہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا، اور وہاں پہ معلومات جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کے والد جو تھے وہ نیوی میں نیول کمانڈر تھے۔ صحیح۔ سال 2011 میں وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ 2011 میں ٹھیک ہے۔ اور وہ ہارٹ اٹیک میں اپنی جان جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے، ایک جس پہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کو۔ ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ پھر اس کے جو بھائی ہے میجر، میں نام بھول گیا ہوں، لیکن ارشد شریف صاحب کے بھائی، اس کے حوالے سے 2 ورژن سے۔ ٹھیک ہے۔ ارشد شریف صاحب کے گھر سے 2011 میں 2 جنازے نکلے، ایک اس کے والد کی اور ایک اس کے بھائی کی۔ ٹھیک ہے۔ جو اس وقت پاکستان آرمی میں بطور میجر فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں 2 ورژن ہے، اور یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کے بھائی جو ہے وہ جب اس وقت بنوں میں تعینات تھے، جب حالات زیادہ خراب تھے، تو وہ ایک ورژن یہ ہے کہ وہ وہاں سے نکل رہے تھے، اور باپ کے موت کا سن کر ٹھیک ہے وہ بغیر سیکیورٹی کے نکل گئے۔ ٹھیک ہے۔ اور راستے میں TTP کے حملے میں مبین طور پر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے۔ لیکن دوسرا ورژن یہ کہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کیا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ملٹری میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وار زونز میں جو انڈیویجول ہوتے ہیں ان کے احکامات یا ان کے فیصلے نہیں چلتے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کئی ملٹری افسران سے بات کی، پروٹوکولز کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے انڈیویجول چیزیں نہیں چلتی، ان کو فوج کے جو اصول، قواعد اور ضوابط ہیں اس پہ چلنا ہوتا ہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ وہ ایکسیڈنٹ تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ ارشد شریف صاحب کے والد ہارٹ اٹیک میں مر گئے اور ان کے بھائی جو ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ اچھا، تو یہ 2 چیزیں تو کلیئر ہے۔ پھر ارشد شریف صاحب ایک نجی ٹی وی میں بیورو چیف تھے، اور اس کے حوالے سے بڑا مشہور تھا کہ وہ بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب نے جن صحافی کو تیار کیا، ارشد شریف صاحب جونیئرز پہ بڑا محنت کرتے تھے اور ان کا حال احوال پوچھتے، وہ بڑے پرو ورکر تھے۔ صحیح۔ وہ صحافی آج کل بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن ارشد شریف صاحب نے اس وقت قبلہ دوسری جانب کیا، ان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ تو وہ اس سے پھر بڑے اختلافات شروع ہوئے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ویو رکھنے والے ارشد شریف کیسے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، اور عمران خان کے اقتدار ختم ہونے تک وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور ٹرن لیا اپنے کیریئر میں۔ صحیح۔ لاسٹ جو ہماری ملاقات ہوئی تھی، آپ کو یاد، انفارمیشن کمیٹی تھی اگست کے شروع میں قومی اسمبلی میں، اس بلڈنگ میں مقصد میں رہی ہے۔ تو ارشد شریف صاحب سے اور عمران ریاض سے میں نے پوچھا کہ جو بات ایک انسانی حقوق کی ایک تنظیم
ایک آرگنائزیشن جو قبائلی اضلاع سے اٹھی ہے ایک مومنٹ وہ کرتے. آج وہی بات آپ کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا نہیں ہم وہ بات نہیں کرتے. تو یہ مسئلہ ہوا اور پھر ارشد شریف صاحب کی ایک تصویر وائرل ہوئی, اور وہ چونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان پہ مقدمات ہیں تو ان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا جائے گا, اس لیے انہوں نے ہمارے صوبہ جو خیبر پختونخوا ہے ان کا انتخاب کیا, اور وہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے, مصدقہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی گاڑی سے وزیر اعلیٰ کی گاڑی میں آئے اور پھر وہاں سے وہ چلے گئے, اور انیشیل انفارمیشن یہ تھی کہ وہ دبئی چلے گئے. لیکن پھر جیو نیوز کے جو مرتضیٰ علی شاہ ہے بڑے کریڈیبل صحافی ہیں, اور بہت کم مطلب میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی کوئی خبر جو ہے وہ باؤنس ہوئی ہے. انہوں نے ایک خبر دی اس دن, انہی دن میں اس کو سن رہا تھا جیو پہ رات کو, تو انہوں نے کہا وہ لندن آئے تھے 2 ہفتوں کے لیے اور پھر یہاں سے کینیا شفٹ ہوئے تھے. اب جو متضاد اطلاعات آ رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں لندن میں اس کی وہ جام بحق ہو گئے, کوئی کہہ رہے کہ نہیں کینیا میں. تو مرتضیٰ نے کہا کہ وہ لندن میں تھے. اب ثاقب سب سے بڑی کنٹروورسی یہ ہے کہ وہ کینیا کیوں گئے تھے. ٹھیک ہے, یہ بڑی کنٹروورسی ہے. اب چونکہ میں آپ کو آپ کے ساتھ تازہ ایک اپڈیٹ شیئر کروں, اور یہ معلومات جو ہے میڈیا چینلز نے رپورٹ کی ہے, لیکن مبینہ طور پر ہم کہیں گے کہ ارشد شریف صاحب کے موت کے بعد افواج پاکستان پہ ایک انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی, اور ڈائریکٹلی ایک سیاسی جماعت نے ذاتی فائدے کے لیے, سیاسی مقاصد کے لیے ارشد شریف صاحب کے موت کو کندھے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنی وہ جو امریکی والی سازش ہے اس کو کہا کہ یہ تو امریکہ سازش کو بے نقاب کر رہے تھے اور امریکہ اپنی سازش کو یہ کرتے اور وہ کرتے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس کو استعمال کیا, اور پھر ان کی جو یاجوج ماجوج ہے انہوں نے گالیاں دینے شروع کی, فوج کو بھی, حکومت کو بھی, سیاسی پارٹیوں کو بھی. ثاقب کہتا ہے کہ نہیں اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس کی بھی گالیاں دینے شروع کی, کہتے نہیں بس یہ تو امریکہ نے مارا یا پاکستان کی فوج نے مارا, اور یہ چیزیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں سے مختلف جگہوں پہ غلطیاں ہوئی ہیں, اسٹل کر رہے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں کہ میں نے کچھ کیسز کو مطلب کمپیئر کیا ارشد شریف کے کیس سے. اچھا, اب یہ ہے نا کہ جب سلیم شہزاد کو اٹھایا گیا, یہ معلومات مصدقہ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ان کی ہلاکت ہوئی. سلیم شہزاد کے نامور صحافی تھے, ایشین ٹائمز کے لکھتے تھے, اس کی کتاب بین الاقوامی دنیا میں چھپی اور بڑی وائرل ہوئی. انہوں نے القاعدہ پہ سب سے زیادہ ایکٹیو رپورٹنگ کی, اور پاکستان آرمی کے اندر ریڈیکلائزیشن کی جو موومنٹ چلی تھی جس کے خلاف پاکستان آرمی نے پھر ایک کریک ڈاؤن بھی اندر سے کیا, کچھ لوگوں کو کاؤنسلنگ پہ ڈالا, پھر انہوں نے وہ راستہ روکا. تو ان کو بلایا تھا ISI ہیڈ کوارٹر, اور ان کو بریفنگ دی تھی کہ بھائی یہ چیزیں ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے, تو آپ اس کو کانفیڈینشیل رکھو. لیکن سلیم شہزاد ایک صحافی تھے, اس کا پیمانہ اپنا تھا کہ مجھے کیا رپورٹ کرنی اور کوئی رپورٹ نہیں کرنی. اگلے دن اس کو اٹھایا گیا مبین طور پر, پھر اس کی ہلاکت ہوئی. تو ان کی جو معلومات تھی وہ اسٹیٹ کے لیے بطور ان کے ایک تھی. اب شریف صاحب کے کیس کو دیکھ کے وہ ڈائریکٹلی ملٹری کو ہٹ نہیں کر رہا تھا, ملٹری کو بطور ادارہ ہٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ کرپٹ ہے یا یہ ہے یا یہ, وہ ملٹری کے سربراہ کو ٹارگٹ کر رہا تھا توشہ خانہ کیسز میں اور یہ ساری چیزوں میں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ارشد شریف جو ہے وہ ریاست کے لیے کوئی خطرہ تھے, اور اسی پاداش میں اس کو مارا گیا. اب عمران ریاض پہ بھی مقدم ہوئے, ہمارے عدالتیں آزاد ہے, اب دیکھیں عدالتوں نے اس کو فیصلے دیے. ٹھیک ہے, وہ اب سمیع ابراہیم کو بھی دیکھیں, اطہر من اللہ ایک بڑے دبنگ جج ہیں, انہوں نے سب کو آزاد کیا. تو ایک تو دوسری کمپیریزن یہ ہے. اب تیسری چیز یہ ہے نا کہ ایک جماعت اس پہ سیاست کر رہی ہے, یہ بہت غلط ہے. کسی کے موت پہ سیاست کرنا یہ غلط ہے. تو ارشد شریف صاحب کی جب کلنگ ہوتی ہے وہاں پہ, تو وہ کینین پولیس اسٹیشن کے جو کینیا کی جو پولیس ہے اس کی پریس ریلیز میں کافی متضاد ہے پہلے, اور کنٹرڈکشن ہے. وہ کہہ رہے کہ ارشد شریف کا بھائی اس کے ساتھ تھا. ارشد شریف کا کوئی بھائی نہیں ہے, ارشد شریف کا بھائی نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے کہ بچہ کڈنیپ ہوا تھا, پھر وہ کہتے گاڑی کڈنیپ ہوئی تھی, اور تضادات کہہ رہے تھے کہ اس قسم کی گاڑی کا ہم پیچھا کر رہے تھے, ہم تضادات تھے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ ان کے کہا کہ 9 بلٹس لگی جس میں ارشد شریف صاحب کی موت ہو گئی, باقی لوگوں کو کچھ نہیں ہوا. یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوا. لیکن میں آپ کو ایک مثال دوں, وہ مثال یہ ہے نا کہ اسلام آباد میں 2 ایسے کیسز ہوئے. ایک اسامہ کے کیس تھا, اگر آپ کو یاد ہے, G13 میں بچے کو گولیاں ماری گئی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم ناکے پہ تھے اور ناکہ بندی کر رہے تھے, کوئی ٹیررسٹ داخل ہوئے تھے تو انہوں نے گاڑی نہیں روکی. تو کینیا اور پنجاب اور اسلام آباد کی پولیس ایک جیسی ہو سکتی ہے. اب انہوں نے کوئی بلنڈر کیا, وہاں پہ بلنڈر کیا, اور اس بلنڈر کی پاداش میں اس کو
مطلب انہوں نے بلنڈر کیا، ارشد شریف صاحب کو انہوں نے گولیاں ماری، اس کی جس کے پاداش میں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب وہ اس کرائم کو چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ کینیا میں بھی ایک حکومت ہے، پھر یہ صحافی ہے، اس پہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سامنے آئے گی، بڑا نام اور صحافی ہے، سب صحافی ہے، ٹھیک ہے، صحافی ہے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بہت بڑا نام ہے نا جس کو آپ وہ نہیں کر سکتے، چھپا نہیں سکتے. جرنلسٹ وداؤٹ بارڈر سامنے آئیں گے، یونائٹڈ نیشن سامنے آئے گی، فریڈم کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بہت ساری آرگنائزیشن ہے، سیکورٹی کونسل، بہت سارے آرگنائزیشن ہیں. تو انہوں نے اس جرم کو چھپانے کے لیے نا کوئی نہ کوئی کور اپ کرنے کے لیے کوئی کاسمیٹک سے کور چلایا کہ یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے بہت سارے طریقے، اس کے ٹائر پہ گولیاں ماری جا سکتی تھی، وہ اپنا کرائم چھپانے کے لیے کر رہے ہیں. پیچھا کیا جا سکتا تھا، روکا جا سکتا تھا ان کو. بالکل ان کو روکا جا سکتا تھا، لیکن گولیاں ماری گئی تو یہ کینیا پولیس نے تصدیق کی کہ ہم نے ماری. اب نیگلیجنس کہاں ہوئی ہے یہ اب تحقیقات ہوگی، اور میں آپ کو انفارمیشن اب یہ شیئر کروں کہ وزیر اعظم نے اس حوالے سے کیا کہا. وزیر اعظم جیج کے انہیں خط لکھا ہے مبینہ طور پہ، اس خط کی کاپی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن میری جو معلومات ہیں وہ مصدقہ ہیں. ٹھیک ہے، کہ خط لکھا ہے وزیر اعظم آفس کو. اب سے جب ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں اس سے پہلے میں 2 بڑے رسپانسبل بندوں سے اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لیکن خط ان کے پاس نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ان کے خط کے 2 پارٹس بڑے ہیں. انہوں نے کہا ایک جوڈیشل کمیشن بنائے کہ وہ اس قتل کی تحقیقات کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو لوگ ان کے خلاف اس قتل پہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ 2 چیزیں انہوں نے اپنے خط میں جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو شہباز مریم اورنگزیب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا، پھر شہباز شریف نے خود کہا کہ جوڈیشل. اب اس میں دیکھیں نا، اس کیس میں اب دیکھیں کہ ہمارے جو وزارت خارجہ ہے ان کا کردار بڑا تیز نظر آیا. وہ وہاں پہ گئے، وہ جسٹس خاکی کی تصدیق کی، اور بڑے پرومپٹلی انہوں نے جسٹس خاکی ابھی چونکہ قطر پہنچ چکی ہے اور اب اسلام آباد کے لیے اس کی جسٹس خاکی آئے گی. ہمیں ارشد شریف صاحب اور اس کی فیملی سے بڑا دکھ ہے، ہم بڑے افسردہ ہیں. ارشد شریف صاحب کو صحافت سے نکال کر، کسی خاندانی رتبے سے نکال کر، ایک باپ، ایک خاوند، ایک بھائی، ایک بیٹے کے تناظر سے دیکھیں تو یہ بڑا دردناک ہوتا ہے. ایک چیز آتی ہے مریم نواز کی جو مسلم لیگ کی نائب صدر ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، کسی کی موت پہ ایسے نہیں کریں، لیکن صاحب میں ایک چیز ایڈ کروں، میں ہمیشہ ہواؤں کے رخ کے مطابق نہیں چلتا. مریم ایک بڑے حادثے سے گزری ہے، اور آپ کی بھی ماں ہے، بڑا اٹیچ ہوتا ہے بندہ. تو اس میں نا وہ جیل میں تھی، اس کے والد جیل میں تھے، اور بڑا اس پہ آپ نے دیکھا کہ کتنا پروپیگنڈا ایک سیاسی جماعت اور صحافیوں نے کیا کہ نہیں وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے. اور یوں مطلب ایک ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک بے بس وزیر اعظم جو 3 بار وزیر اعظم، وہ جیلر کو منتیں کر رہے کہ بھائی میری بیوی کو ایک بار کال ملائے. تو مریم ایک درد سے گزری ہے، اور اس نے مختلف کرداروں کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ شاید ان جذبات کا اظہار کرے، ان جذبات میں انہوں نے غلطی کی، لیکن وہ ان جذبات کو لے کر ایک کام کرے جو غلط ہے. مطلب ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے، انہوں نے جو کیا وہ غلط ہے، لیکن اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کانٹیکسٹ کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن مریم نواز اب کوئی عام خاتون نہیں ہے، وہ ایک لیڈر ہیں، ایک سیاسی جماعت کو لیڈ کر رہی ہیں. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لیڈر کو اتنے بڑے سانحے کے بعد، چونکہ جو ان پہ خود بھی گزرا ہے، تو ان کو تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور ایک لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر کا مقصد کیا ہے. ساکم یہ بتائیں کہ جو آپ دیکھتے ہیں، چونکہ آپ سو گئے تھے اور میں جاگا ہوا تھا، آپ کو صبح پتہ چلا، میں رات کو دیکھا، آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو سیاسی جماعتیں، ایک خاص مخصوص سیاسی جماعت اور ان کے یاجوج ماجوج جو ایک اسپیسیفک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، دیکھیں ارشد شریف صاحب، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ عبداللہ کا جو ہے اشارہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی واقعے کو یا کسی ایک خاص چیز کو اپنے حق میں موڑنے کی کوشش کر رہی ہے. میں بھی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بہت برا کام ہے، بہت غلط کام ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مسلسل اس چیز کو دہرائے جا رہی ہے جو بالکل غلط ہے. ایک اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، ارشد شریف جس نے میں نے اسٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ آپ کا کسی کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پھر چونکہ دوسری پارٹیز جو ہیں، پیپلز پارٹی کا آپ کہہ سکتے ہیں، نون لیگ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ اختلاف تھا، لیکن انہوں نے مریم نواز کے علاوہ کسی اور نے کوئی اس طرح کا بیان نہیں دیا جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کسی واقعے کو استعمال کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو ایک لاسٹ بات بتاؤں. جی. نعیم الحق اور عمران خان 25 سال کے دوست ہیں.
اسی طرف میں آ رہا تھا. ہاں، اور ان کی وزیر اعظم تھے عمران خان، اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. خان صاحب اس کے جنازے میں نہیں گئے اور کئی ہفتے بعد ان کی دعا میں شریک ہوئے دیکھیں ان کے گھر والوں تعزیت کے ساتھ. ایک یہ جو جس کو آپ نے محسن پاکستان کا لقب دیا، ڈاکٹر قدیر خان، جو اٹمی دھماکوں کا اوریجنل جو کریٹر ہے، یا جو آپ کہتے ہیں کہ وہ بانی ہے اٹمی دھماکوں کا، اس کا جنازہ تھا ادھر اسلام آباد میں تاب سے 5 کلومیٹر دور. خان صاحب اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن کل ارشد شریف صاحب کے گھر پہنچ گئی. ٹھیک ہے، مطلب سیاست کے لیے وہ کسی بھی حد تک گر سکتے. یہ ہم سب کو کنڈیم کرنا چاہیے، جو صحافتی جو ہمارے دوست ہیں، صحافی دوست جو ہیں، اور دوسرا جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، سیاسی ورکرز جو ہیں. اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ دوسری پارٹی جو ان میں پھر بھی تھوڑی بہت وہ ایک تربیت ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں وہ جو جز ہے وہ آپ کو نہیں دکھائی دے گا. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، ہزارہ برادری میں جو وہاں پہ لوگوں کو قتل کیا بلوچستان میں کوئٹہ میں، ان کا دھرنا تھا. انہوں نے بار بار کہا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں کیا نہیں ہونا چاہتا، بلیک میل نہیں ہو سکتا اس سے، میں لاشوں سے بلیک میل نہیں، ہاں میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہو سکتا، نہیں ہوں گا. اور ان کے جو بات کرتے ہیں ان کے پیر اور مرید والا رشتہ ہے. آپ الیکشن کمیشن کور کرتے ہیں، بہت اچھی نظر، آپ الیکشن کمیشن کی رپورٹنگ بہت جانداری کے ساتھ کرتے ہیں. مطلب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا، آپ اس وقت اندر تھے یا باہر تھے مجھے نہیں پتا، اور الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ میری تصحیح کر دیں، کہ مس کنڈکٹ اس پہ ظاہر ہو گئی، کرپٹ پریکٹسز کے وہ مرتکب ہوئے. ہاں، اب خان صاحب کے سپورٹر آئے ہیں، وہ گیٹ کے سامنے کھڑے، وہاں سے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ گزر رہے تھے. اب وہ کہہ رہے تھے کہ چور چور چور. اب الیکشن کمیشن نے کہا کہ خان صاحب جو ہے وہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار پائے. ان کے ورکرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ چور ہے چور ہے چور ہے. مطلب یہ کس مینٹیلٹی کے لوگ آپ نے بھرتی کیے. میرے خیال میں اذان بھی ہو گیا، اگر آپ آخر میں کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہتے ہیں. جی بالکل. اب خان صاحب نائل ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد، لیکن ہمارا جو اصل موضوع تھا وہ ارشد شریف کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے تھے. یہ الیکشن کمیشن والے پہ انشاءاللہ کل ہم دوسری ولاگ میں مکمل تفصیلی بات کریں گے، لیکن آج ابھی فی الحال ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور ایسے سانحات سے ہماری پورے ملک کو اور صحافتی برادری کو اور ہر کسی کو بچائے. اور ایک آخری چیز میں کہوں کہ مشکل وقت میں کوئی بھی ہے، جی چاہے وہ ہاری کا بیٹا ہے، ہاں وزیر اعظم ہے، ہاں کسی وزیر کا بیٹا ہے، کسی عام کسان کا بیٹا ہے، ان کی بیماری پہ، ان کے بے بسی پہ کبھی پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ کا آج ایکسیڈنٹ ہوا اور خدا نخواستہ آپ معذور ہو گئے اور میں آپ پہ ہنسی مذاق کروں، تو کل وہ وقت خدا مجھے بھی دکھا سکتا ہے. بالکل. تو یہ ایک میسج ہے سب کے لیے سیاست کرو لیکن تہذیب کے ان دائروں کے اندر. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ارشد شریف کا دکھ ہمیں اس لیے بہت زیادہ ہے کہ وہ ہماری صحافت کا بہت بڑا نام اور چمکتا ہوا ستارہ تھے. انہی الفاظ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.